السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سال 2023 ختم ہو چکا، سال 2024 اس امید کے ساتھ کہ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی۔ سال 2023 کے اگر ہم جوڈیشل سائیڈ کے اوپر نظر دوڑائیں تو 2023 انتہائی اہم سال اس وجہ سے ہے کیونکہ سال 2023 میں 38 سال کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے اختیارات کو تقسیم کیا اور اس سے جو ہے وہ جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ ایک یونٹی کی سی کیفیت آئی۔ 2023 کے اگر ہم جوڈیشل ایئر بالخصوص سپریم کورٹ پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو سال 2023 کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جنوری 2023 سے لے کر سپٹمبر 2023 تک، جب عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور دوسرا سپٹمبر 2023 سے لے کر پھر آج 31 دسمبر 2023 تک۔ تو شروع سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا اس پورے سال میں، جوڈیشری میں کون کون سے اہم کیسز جو ہے وہ زیر سماعت رہے۔ ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ جنوری 2023 سے لے کر سپتمبر 2023 تک عدلیہ اندرونی طور کے اوپر انتہائی اختلافات کا شکار رہی۔ یہ اختلافات آرٹیکل 184(3) کے اوپر، بینچ فکسیشن کے اوپر، ہم خیال ججز کے ذریعے کیسز چلانے کی وجہ سے تھے، یا پھر سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر بھی کافی زیادہ جوڈیشری میں تقسیم رہی۔ تھوڑا سا آپ کو مزید بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ 2023 میں صحیح معنوں میں اختلافات جو ہیں وہ کب شروع ہوئے۔ اس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب عمران خان اپنی دو صوبائی حکومتیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی صوبائی حکومتیں قبل از وقت تحلیل کر دیتے ہیں اور قومی اسمبلی میں بیٹھنے سے یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، یہ امپورٹڈ اسمبلی ہے۔ اس کے بعد ایک نیا کرائسس جنم لیتا ہے، الیکشنز وقت پہ نہیں ہو پاتے، اور پھر یہاں سے جوڈیشری جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی تقسیم کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کی تقسیم اس وقت شروع ہوئی کہ ایک سابق سی سی پی او لاہور ہوا کرتے تھے، غلام محمود ڈوگر، ان کے تبادلے کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آیا۔ سپریم کورٹ میں دو رکنی بینچ اس کیس کو سن رہا تھا، اور اس بینچ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ اور ایک پولیس والے کے تبادلے کے کیس میں سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا اور کہا کہ بتائیں آپ ان دو صوبوں میں الیکشنز کیوں نہیں کروا رہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی ہیئرنگ ہوتی ہے، اس میں پھر یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہ آپ اس کے اوپر سو موٹو لیں۔ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال پھر نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات پر از خود نوٹس لے لیتے ہیں۔ 22 فروری کو کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، اور پھر پارلیمان سے لے کر عدل کے ایوانوں تک ہر جگہ پہ یہ بحث چل پڑتی ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو فیصلہ دیا 9 رکنی بینچ نے، وہ فیصلہ جو ہے کیا 4 رکنی ججوں کی اکثریت کا تھا یا 5 ججوں کی اکثریت کا تھا۔ اور پھر یہ بحث بھی رہی بعد میں جب ڈائسینٹ ہوا، بینچز ججز الگ ہونا شروع ہو گئے کہ یہ 4 ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے یا 3 کا ہے۔ اور پھر نتیجتاً یہ ہوا کہ جوڈیشری کیونکہ اندر سے ویک تھی، اس فیصلے پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکا۔ اور پھر اس کے بعد سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ہی ہم خیال بینچز تشکیل دیے جاتے رہے، سینئر جج صاحبان کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ جو موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ تھے قاضی فائز عیسیٰ، وہ 1.5 مرلے کے کیسز پر سماعت کرتے، اور سیاسی کیسز یا اہم کیسز جو ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب اپنے ہم خیال ججز کو ساتھ بٹھا کر سنا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد 30 اپریل کو انتخابات نہ ہونے پر پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے اسپیکرز نے سپریم کورٹ میں دوبارہ درخواستیں دائر کر دی، جس پر عدالت نے 4 اپریل کو یہ فیصلہ دیا کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں گے، تاہم اس فیصلے کے اوپر بھی امپلیمنٹ نہ ہو سکا۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں پارلیمان کی قانون سازی
کو کلعدم قرار دینے کا جو رواج تھا وہ بڑا اہم تھا، بڑا عام تھا۔ ہر پارلیمنٹ کی گئی قانون سازی کو فوری طور کے اوپر اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جاتا تھا۔ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت نے نیب ترامیم کی، کیونکہ عمران خان صاحب اس اسمبلی میں تھے نہیں۔ ان ترامیم کو عمران خان جو اس اسمبلی سے بائیک آؤٹ کر چکے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بیٹھا، اور پھر اس بینچ نے جناب کیا کیا، اس بینچ نے ان ترامیم کو ہی جو ہے وہ 54 سماعتوں کے بعد کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بینچز کی تشکیل کے اوپر اس پورے عہد میں جو عمر عطا بندیال چیف جسٹس رہے، کافی زیادہ اعتراضات اٹھائے جاتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں عمران خان کو اسلام آباد کی احاطۂ عدالت سے گرفتار کیا گیا، تو سپریم کورٹ نے پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کے خلاف ایک درخواست آئی۔ اس گرفتاری کو کالعدم قرار دیا، گھڑی کو ریورس کیا گیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اپیل کا حق دینے کے لیے قانون سازی کی گئی، تو سپریم کورٹ نے ریویو ججمنٹ اینڈ آرڈرز کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا۔ اور پھر پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کے باہر ایک احتجاج بھی کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف پارلیمان سے ججز کے خلاف تقاریر ہوتی تھی، اور دوسری طرف سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو ہر موقع کے اوپر اڑایا جاتا تھا۔ یہ صورتحال رہی، اور پھر سپتمبر آ گیا۔ سپتمبر میں قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان عہدے کا حلف اٹھایا، اور حلف اٹھاتے ہی انہوں نے سب سے پہلے جناب 4 سال کے بعد ایک فل کورٹ میٹنگ، جو انتظامی میٹنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی اپنی، اس کا اجلاس طلب کیا۔ اور اس اجلاس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون، جس کو عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اس کو کنکلوڈ نہیں کر پا رہے تھے اور اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کو نہ صرف سماعت کے لیے مقرر کیا، بلکہ وہ پوری کورٹ پروسیڈنگ لائیو دکھائی گئی، براہ راست اس کی نشریات دکھائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اختیارات 3 رکنی کمیٹی کے ذریعے ریگولیٹ کیے گئے، اور یہ 38 سال کے بعد یہ ہوا۔ اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے فیصلہ کے بعد چیف جسٹس کے دور میں پھر ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے ان ٹرائلز کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اور یہ الگ بات کہ وہ ابھی انٹرا کورٹ اپیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کی روشنی میں ابھی بھی پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے ان جو ٹرائلز کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اس کے اوپر سٹے دیا ہوا ہے، اور ملٹری کورٹس کو جو ہے وہ پروسیڈنگ جاری رکھنے کا کہا ہے، لیکن یہ ضرور واضح کیا ہے کہ وہ حتمی فیصلہ نہ دیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس کنکلوڈ کب ہوتا ہے۔ ایک اور اہم فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سال 2023 میں ہی کیا، اور وہ یہ ہے کہ اب نئے سال فروری کی 8 تاریخ کو ملک بھر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور نہ صرف عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں بلکہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بیوروکریسی کے ذریعے آروز لینے کے حوالے سے بات کی، تو اس پہ پھر ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں آئی، اور اس پہ پورا پروسیس رک گیا، اور پھر سپریم کورٹ نے ان آروز کو سسپینڈ کرنے کا جو فیصلہ، اس کا روکنے کا جو فیصلہ تھا، اس کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہی فیض آباد دھرنا ریویو کیس پر دوبارہ سماعت شروع ہوئی۔ حکومت نے فیض آباد دھرنا کے پس پردہ حقائق جاننے کے لیے، یعنی اصل محرکات کیا تھے، وہ فیض آباد دھرنا دینے والے کون لوگ تھے، اس حوالے سے رضاکارانہ طور کے اوپر یہ کہا کہ ہم ایک کمیشن تشکیل دے رہے ہیں۔ اس کمیشن میں کچھ پروسیڈنگ اب بھی چل رہی ہیں، اور فیض حمید کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، دوسرا نوٹس ڈی جی آئی ایس آئی کو، کہ وہ ان پرسن پیش ہوں۔ پھر اس کے بعد اس 2023 میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خواتین کو جائیدادوں میں یا وراثت میں حصے کے حوالے سے بھی کچھ اہم فیصلے دیے۔ اس کے علاوہ سرکاری افسران کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال نہ کرنے پر پابندی عائد کی، اعلیٰ عدلیہ کا لفظ سپریم کورٹ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اس پہ بھی پابندی عائد کی۔ پھر ٹاپ
ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی جانب سے دائر درخواست پہ فیصلہ کیا، اور اب تک پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے خلاف صدارتی ریفرنس کو بھی 11 سال بعد سماعت کے لیے مقرر کیا، اور یہ بھی ایک بہت اہم ہسٹری کا فیصلہ ہے۔ اور تنقید تو کافی ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل کیس اس وجہ سے ہے کہ اس کے سبب اب سپریم کورٹ کے جو بھی ویو آئے گا اس سے کم از کم مستقبل میں کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح سے کسی بے بنیاد کیس میں پھانسی نہیں ہو سکتی، اور اس کا فائدہ چاہے کوئی بھی سابق وزیر اعظم ہو، میاں محمد نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ گو کہ کچھ کورٹس کی جانب سے جیسے ہائی کورٹس ہیں، اس کے اوپر بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تو کیا، لیکن اب بھی ایک چیز بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ اگر انتظامیہ کی جانب سے ایک سیاسی جماعت کو دبایا جا رہا ہے تو ہماری عدلیہ آج بھی کہیں نہ کہیں اس سیاسی جماعت کی دادرسی ضرور کر رہی ہے۔ تو 2024 کی آمد ملک میں عام انتخابات، اس امید کے ساتھ کہ عام انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، معاشی بہتری ہوگی اور رول آف لا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔